إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان، اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان ایام کو بخشا، یہ ایام ہمیں عطا کیا جنہیں عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں، جس کی اہمیت، جس کی خصوصیت، جس کی افادیت، جس کی فضیلت اور جس کی حیثیت دین اسلام میں گزشتہ خطبے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائیں گے ہم۔ اسلام کی دوسری عید، دو ہی عیدیں اسلام کے اندر ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، اور دوسری عید اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہم منائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عید الاضحیٰ کے بارے میں پوچھا گیا، قربانی کے بارے میں، جو قربانی ہم 10 تاریخ کو کریں گے انشاءاللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ قربانی اس لیے قرار پائی رہتی دنیا تک کے لیے
کیونکہ آپ کی زندگی آزمائشوں سے اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پہلی قربانی اور پہلا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے قوم میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا باپ آزر خود ہی بتگر تھا، بت بناتا تھا۔ وہیں سے پہلا امتحان آپ کا شروع ہوا۔ پہلے باپ ہی سے مناقشہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ کہتے ہوئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے باپ، کیا آپ ان بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، پوجنے کے یوگ ان کو سمجھتے ہیں، ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ایک بڑا چیلنج تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معاشرے میں آنکھ کھولنے کے بعد دیکھا اور باپ ہی سے شروع کیا مناقشہ، بحث۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں آپ اور آپ کی قوم، بڑی کھلی گمراہی میں آپ لوگ ہیں۔ سن لیجئے، یہ پہلا امتحان تھا۔ اور پھر کہتے ہیں یا قوم انی بریء مما تشرکون، دیکھو اے میری قوم کے لوگ، میں بری ہوں ان سب چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وہ معبود برحق، وہ اکیلے عبادت کے لائق وہ ذات اور ہے، اور یہ جو تم شرک کرتے ہو بتوں کی، ان سے میں بری ہوں۔ پھر کہتے ہیں اپنی قوم سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، دیکھو میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کے لیے خاص کر دیا، اس طرف متوجہ کر دیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ میرا اعلان سن لو۔ یہ پہلا امتحان تھا قوم کے ساتھ۔ اور پھر باپ سے کہتے ہیں، جب باپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو، آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تعجب نہیں ہے میرے باپ، آپ ایسے لوگوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، اور نہ آپ کی کچھ مدد کر سکتے۔ ولا یغنی عنک شیئا، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو آپ سے ٹال بھی نہیں سکتے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اور جب باپ نہیں مانتے ہیں تب انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے ابا جان کہ میں جو اللہ کی طرف سے جانتا ہوں آپ کو علم نہیں ہے۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے میرے باپ، میرے پاس اللہ کی طرف سے جو معرفت اور جو علم آئی ہوئی ہے وہ معلوم یاتکا، تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، اے میرے باپ، ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا، رب کا، اللہ کا یہ فرما بردار نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے شیطان۔ شیطان کے ورغلانے پر آپ بت بناتے ہو
اور انہیں بتوں کی پوجا کرتے ہو، پوری قوم سے کرواتے ہو۔ شیطان کے پھندے میں مت پڑو، اس کی عبادت ہی ہے، یہ شیطان ہی ورگلا رہا ہے۔ تو یہ کر کے اللہ سے دور نہ ہو، میرے پیچھے آؤ، میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے علم ہے، میں آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد باپ کا جواب شروع ہوتا ہے۔ باپ کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم بیزار ہو میرے معبودوں سے جن کی عبادت ہماری قوم کر رہی ہے؟ کیا تم بیزار ہو ان معبودوں سے، ان بتوں سے جو ہماری پرمپرا رہی ہے، جو باپ داداؤں سے، باپ اور دادا اجداد جن کی پوجا پرستش کرتے آ رہے تھے، ان سے بیزار ہو تم؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اے ابراہیم سن لو، اگر تم اس سے باز نہیں آئے، لأرجمنک واہجرنی ملیا، تو ہم تمہیں مار مار کے پتھر سے رجم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ باپ کے ساتھ پورے ادب اور احترام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناقشہ تھا۔ قرآن میں مفسرین نے لکھا ہے، جو تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی، کہ مشرک، ملحد، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کے ساتھ کتنے بھی احترام سے آپ بات کر لو، کتنی بھی شفقت سے آپ کیوں نہ اپنی بات کو رکھو، حق کو، لیکن وہ سخت کلامی کے ساتھ ہی پیش آئے گا، وہ سختی کے ساتھ پیش آئے گا، اس کے لہجے میں جو ہے دھمکانا ہوگا، اور وہی دھمکانا جو ہے شروع ہو گیا۔ کہا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آئے، اور یہ بیزاری جو تمہاری ہے ہمارے معبودوں کے لیے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، واہجرنی ملیا، اور مجھے چھوڑ دو لمبی مدت کے لیے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی ہے کہ ارے تم اپنی خیریت سمجھتے ہو تو مجھے مت چھیڑو، نہیں تو ہاتھ پیر توڑ دیں گے۔ یہ سب جو ہے دھمکی بھرے لہجے میں آیا باپ کی طرف سے، جبکہ باپ کے ساتھ احترام اور ادب اور شفقت کے ساتھ باپ کے لیے خیر خواہی، اگر اولاد باپ کا خیر خواہ والدین کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اسی خیر خواہی کے لہجے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے مناقشہ کیا، سوال جواب کیا۔ جب یہ جواب باپ سے سنتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیکا، اے میرے باپ آپ پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی۔ یہ سلامتی جیسے کہتے ہیں نا وَإِذَا خَاطَبَكَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ، قرآن میں آتا ہے کہ جب تم سے جو ہے بحث کرنے لگیں تو انہیں سلام کہہ دو، یعنی چھوڑ دو، کہو کہ بھائی جو ہے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ مفسرین نے لکھا اس طرح کا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا تمہارا جو ہے ہماری تمہاری بات ختم ہو رہی ہے یہاں، لیکن میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایک بیٹے نے باپ کے لیے شفقت بھرے انداز میں کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ یہ اس وقت قرآن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مغفرت کی دعا اپنے باپ، مشرک باپ کے لیے ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب منع نہیں کیا گیا تھا۔ مشرکین کے لیے یہ منع نہیں آیا تھا، جو ہے ممانعت نہیں آئی تھی شریعت میں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ قوم کی طرف متوجہ ہوئے، باپ سے تو ہار گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے؟ پھر لاسٹ میں کہتے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو نفع نہیں پہنچا سکتا، جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی تم عبادت کرتے ہو، تھو ہے تم لوگوں پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ بھی نہیں سنے، قوم کے لوگ بھی نہیں سنے۔
سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تم بیزاری اگر نہیں چھوڑو گے رجم کر دیے جاؤ گے اور بہت سخت عذاب تمہیں دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری حربہ اختیار کیا، جب ایک بڑا میلہ لگتا تھا لوگ میلے میں چلے گئے تو ان کو توڑ پھوڑ ڈالا ان کے معبودوں کو، اور بڑے کے اس میں لے جا کے کلاڑے کو لٹکا دیا۔ لوٹ کر کے آئے، درگت دیکھا قوم کے لوگوں نے تو کہا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ تمہاری بدتمیزی، تمہاری بےہودگی ہمارے معبودوں کے ساتھ واضح تھی، تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا وہ قوم جو باطل پہ رہے، جو حق پہ نہ رہے، وہ کہاں جواب دے پائے گی، کہاں ٹک پائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہیں لگتا ہے کہ میں ہوں فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، انہیں سے سوال کر لو۔ یہ قرآن میں سب واقعہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے تو ان سے پوچھ لو نا، فَاسْأَلُوهُمْ، انہیں سے پوچھ لو، إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر بول سکتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ ایک دم سے لاجواب کر دیا، کہا کہ پوچھ لو نا، اتنا بھی نہیں اگر بتا سکتے کس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، کیا ان کے پیچھے پڑے ہو؟ چپ ہو گئے، کھسیا گئی پوری قوم، بے بس ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو جلا دو بھائی، اگر تم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے معبودوں کی مدد تو بغیر جلائے ہوئے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کام کر ڈالو۔ خیر انہوں نے کیا، قرآن میں اس کا قصہ موجود ہے، بڑا لمبا قصہ ہے۔ آگ لگائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ کفر سے حق ڈرتا نہیں، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر، وہ کہاں ٹس سے مس ہونے والا تھا، تو اللہ نے بچایا بھی۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، جب ڈالے جا رہے تھے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم، یہ آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈی سے بھی تکلیف پہنچ جائے، بلکہ سلامن، ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو، نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈ، بیچ والی ہو جا۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا موحد بندہ ہے، میرا پیغمبر ہے، اس کے لیے تو سلامتی والی ہو جا۔ اللہ حکم کر سکتا تھا کہ بجھ جا، آگ بجھ جاتی، جب اللہ کہتا ہے کن کسی چیز کو تو وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو، اس آگ کو جس کی فطرت ہے جلانا، اسے آرام دہ بنا دیا اپنے موحد بندے کے لیے۔ تو یہ آزمائشیں اس طرح کی ہر دور میں آتی رہیں گی اہل توحید کے ساتھ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ تھا کہ یہ پہلا امتحان شروع ہوا قوم کے ساتھ، اور جب موحد کلمہ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کس گمراہی میں، کس تاریکی میں تم ڈوبے ہوئے ہو، کس طرف جا رہے ہو، جب قوم کے لوگوں کو اور باطل لوگوں سے کہیں گے تو یہ مخالفت سامنے آئے گی۔ وہی مکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کو بھی 360 بتوں سے صاف کرنا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ بھی وہی مخالفت، وہی ایذا رسانی، وہی مارنا، وہی دھمکانا، سب جب بھی اہل توحید اور حق پرست کھڑے ہوں گے توحید کے ساتھ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ،
تو ان کو ایذا پہنچائی جائے گی، انہیں نقصان پہنچانے کی دھمکی دی جائے گی۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے والے اور پڑھنے والے لوگ، خاص طور سے اسلامی تاریخ جو پڑھتے ہیں جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب اس پیغمبروں کی جو تاریخ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی رہی ہو، یوسف علیہ السلام کی رہی ہو، ابراہیم کی رہی ہو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہو، تمام حق پرستوں کی جو ٹولی رہی ہے جب سے دنیا بنی ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد اور اب تک حق پرستوں کی جماعت جب جب کھڑی ہوگی، جب جب توحید کا غلغلہ کرے گی، اس دعوت کو عام کرے گی، قربانیوں کی ضرورت ہوگی۔ جب قربانیوں سے آپ سرخرو ہوں گے، میں یہ کہہ رہا تھا، غزوہ بدر لے لیجئے، احد لے لیجئے، خندق لے لیجئے، احزاب لے لیجئے، موتا لے لیجئے، تبوک لے لیجئے، حنین لے لیجئے، تمام جنگیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے جو ہے خلفاء کے زمانے میں، اس کے بعد کے جو ہے توحید پرستوں نے جو جنگیں لڑی ہیں، تو اسلام اور کفر کی، حق اور باطل کی ہمیشہ جو ہے حق کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ قربانیوں کی ضرورت پڑے گی جب حق کی جماعت حق پر قائم ہوگی اور حق کی دعوت دے گی، یہی تو قربانی ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ یہ سنت ایسے نہیں جو ہے دنیا میں قائم کی گئی، 3000 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں، کتنے اور ہزار سالوں تک یہ سنت قائم رہے گی۔ یہ انعام ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں اس کے لیے۔ یہ پہلا امتحان تھا، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے بہت ساری آزمائشوں میں آزمایا ابراہیم کو، اور جب اس پہ پورے اترے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب تمہیں رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کا امام بناتا ہوں، انی جاعلک، میں تمہیں بناتا ہوں للناس اماما، انسانیت کے امام کے روپ میں رہتی دنیا تک تمہیں استھاپت کرتا ہوں۔ اب ہزاروں سال ہو چکے اور کئی ہزار برس تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت زندہ رہے گی، اور ہر سال 10 ذی الحجہ کو یہ سنت جگائی جائے گی، زندہ کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ایسے رہتی دنیا تک قائم نہیں ہوئی، حق کے لیے باطل سے ٹکرا گئے۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، شیرخوار بچہ ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ دیکھو ابراہیم تم لے جاؤ اپنے اس بیوی کو اور بچے کو، اور اس بے آب و گیا جہاں نہ پانی ہے
نہ کوئی سبزہ اگتا ہے، مکے کی سرزمین پہ لے جا کر کے چھوڑ دو۔ فلما بلغا معہ السعی، جب لڑکا تھوڑا بڑا ہوا، چلنے لگا ساتھ میں، قال یا بنی، تو اس نے یہ دوسرا امتحان یہ ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا لے جا کر کے چھوڑ دو اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، جیسا تو نے حکم دیا تھا، یہ دوسرا امتحان بھی میں پاس کرنے جا رہا ہوں۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنے بچوں کو، بال بچوں کو اس وادی میں چھوڑ دیا جہاں نہ کوئی سبزہ اور نہ پانی ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ تیرا ذکر کریں، نماز قائم کریں۔ اور وہاں چھوڑ کر کے آئے۔ آج وہی مکہ آپ کی قربانی رنگ لائی۔ جہاں بچہ پیر رگڑ رہا تھا وہاں زمزم کا کنواں نکلا، جہاں آپ کی بیوی دوڑ رہی تھی بچے کے لیے کچھ لائیں کھانے پینے کی چیزیں، صفا مروہ اسے سعی کے لیے مقرر کر دیا گیا، حج کر رہے ہیں، حاجی مکے میں ہیں، اسے بھی حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج مکہ آباد ہے، آپ کے امتحان اور آپ کی قربانی نے رنگ لایا۔ آج حج کے مشاعر میں سے وہ چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا امتحان شروع ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے دیکھیے حکم دیا، قربانی ایسے نہیں ہے، قربانی کی تاریخ دیکھیے، قربانی کا فلسفہ اسلام میں دیکھیے۔ جب بڑا ہوتا ہے بچہ، تھوڑا سا ساتھ میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا، فلما بلغ معہ السعی، جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا، ساتھ میں ہاتھ بٹانے کے لائق لڑکا، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی فرما بردار اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ باپ آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے اس بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب لے کر کے گئے منی میں، 3 جگہ جمرات ہے جہاں پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تینوں جگہوں پر شیطان نے بہکایا، جہاں جہاں بہکایا بیٹے کو، ماں کو آ کے بہکاتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے باپ لے گیا ہے، لیکن اللہ کے ان بندوں کو آتی نہیں روبائی، ایسے لوگوں کو، موحد بندوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، گزرتے گئے یہاں تک ہو گیا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب سلا دیا اور ذبح کرنے کے لیے جو ہے آپ کے جبین پہ، چہرے پر جو ہے پیشانی پر رکھ دیا ہاتھ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ کہتا تب ہم نے پکارا، آواز دیے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے محسنین کو، اچھے کام کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس بچے کی جگہ، اسماعیل کی جگہ ایک دمبا اتارا، اس کی قربانی کرو، وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں میں اس کو ہم نے سنت قرار دیا،
یہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، یہی قربانی کی اصل ہے اور اسی کو رہتی دنیا تک سنت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ اسلام میں۔ قربانی ایک عام سی بات اگر ہم سمجھتے ہیں تو ایسا ہے نہیں، اسلام کا فلسفہ الگ ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز میں آزما لیا، قوم سے الگ کر دیا، قوم سے الگ کر کے آزما لیا، باپ سے الگ کر کے آزما لیا، رشتہ داروں سے الگ کر کے آزما لیا، پوری سوسائٹی اور مجتمع سے الگ کر کے آزما لیا، بیٹے بیوی اور بچوں کو جو ہے سنسان جگہ میں چھوڑوا کے آزما لیا، سختی کر کے آزما لیا، نرمی کر کے آزما لیا، پریشانی دے کر کے آزما لیا، بیماری دے کر کے آزما لیا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہہ کر کے آزما لیا، تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم کو تو امامت کے قابل ہم نے بنا دیا، پوری دنیا کے لیے تمہیں امام بنا دیا۔ یہ قربانی ہے۔ اس طرح کے جذبے ہر امتحان سے، ہر سختی سے نپٹنے کے لیے تیار ہونے کا نام قربانی ہے۔ ہم کلمہ گو ہیں، اسلام گو ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم جب جب ایمان کی دعوت، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، یہ زمانے سے آتے ہوتے چلا آیا ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، سختیاں آئی ہیں، ان سختیوں پر ثابت رہنا، یہی تو یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ ثابت قدم رہو۔ جان کی بازی لگانی ہو تو وہاں قربانی دو، مال کی بات آئے تو وہاں قربانی دو، عزت و ناموس کی بات آئے تو قربانی دو، مال و جائیداد گھر بار چھوڑنا ہو تو وہاں حکم ہو جائے تو قربانی دو اللہ کے راستے میں۔ یہی قربانی کی روح ہے اور یہی فلسفہ ہے قربانی کا۔ رہی بات قربانی کے واجب ہونے اور نہ ہونے کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، کہا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، مسلمان اللہ کے نبی نے قربانی کیا اور مسلمانوں نے قربانی کیا ہے۔ کچھ صاف نہیں کہا کہ سنت ہے یا واجب ہے۔ لیکن اس میں جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم ان الأضحیہ لیست بواجبہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا اسی پہ عمل رہا کہ سنت ہے یہ اور واجب نہیں ہے، لیکن علامہ شوکانی اور بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور ان کی دلیلیں بھی مضبوط ہیں، ان کی دلیلیں بھی مضبوط ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی بھرے انداز میں کہا ہے من کان لہ شاۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حجت کے لائق حسن قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس فراوانی ہو، کشادگی ہو اور وہ پھر قربانی نہ کرے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ہمارے جو ہے عیدگاہ کے قریب تک نہ بھٹکے، اسے پھر عیدگاہ میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس مالداری ہوتے ہوئے بھی وہ قربانی نہ کرے۔ یہ وہ علماء کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واجب ہے، جن کے پاس ہو ان کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح سے دوسری اور جو ہے دلیل دیتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں سنو، ایک سال میں ہر گھر والے پر ایک جو ہے قربانی ہے۔
اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر گھر والے پر سال میں ایک قربانی دینا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کو بھی علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اور تیسری روایت ہے، تیسری دلیل ان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہ اخری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دے اپنی قربانی کو، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔ وہ کافی نہیں ہوا، کیونکہ نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، اور نماز کے پہلے آپ نے قربانی کر دیا تو ایسی قربانی جو ہے درست نہیں ہوئی، دوسری قربانی اس کی جگہ پہ کرنا ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ، اور جو نہیں ذبح کیا بھی نماز کے بعد اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے۔ ان علماء نے کہا، جنہوں نے کہا واجب ہے، کہا اگر واجب نہیں ہوتا اور اس شخص سے جس نے ذبح کر دیا عید نماز سے پہلے اگر یہ غلطی ہو گئی تو اسے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے کہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرو، اگر واجب نہ ہوتا تو۔ لیکن خلاصہ یہ ہے، علماء جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ جن کے پاس کشادگی ہو، مال ہو، ان کے اوپر واجب ہے، اور جن کے پاس کشادگی نہ ہو ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کرنا چاہے وہ کرے اور جو کرنا نہ چاہے وہ نہ کرے۔ لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید آئی ہے کہ جو کشادگی رہتے ہوئے نہ کرے، وہ ہمارے جو ہے عیدگاہ اور مصلی کے قریب عیدگاہ میں بھی نہ بھٹکے، نہ دکھائی دے، اس طرح کی تحدید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے واجب ہے، اسی لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا فصلی لربک وانحر، تو چاہیے کہ اے نبی آپ اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانیاں کریں، امر کے صیغے کے ساتھ۔ فصلی، تو چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یہ امر کے صیغہ، امر کا جب صیغہ ہوتا ہے تو وجوب پہ دلالت کرتا ہے، واجب ہوتی ہیں وہاں چیزیں، الا ہے کہ کوئی چیز ایسی آ جائے جو اس وجوب کو پھیر دے وجوب سے۔ لیکن یہاں پر ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ بہت علماء اس طرف یہی گئے ہیں کہ جن کے پاس کشادگی ہو وہ نہ کریں، تو اس وعید میں آتے ہیں اور ان کے اوپر واجب ہے، اور جن کے پاس فراوانی اتنی نہ ہو ان کے لیے سنت ہے، اگر وہ بندوبست کر سکتے ہیں ویوستھا تو وہ کریں، اور نہیں کر سکتے تو نہ کریں۔ اسی طرح سے کچھ مسائل ہیں، شروط ہیں قربانی کے، کہ عیب دار نہ ہو، لولا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، یا اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں کچھ دم نہ بچا ہو، گودا نہ بچا ہو، بیمار نہ ہو، اس کو بخار نہ ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں، مطلب تندرست جانور کی قربانی کریں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کن پھٹا ہو یا کن کٹا ہو، سینگ ہو گیا ہو، اتنا معیوب یہ نہیں ہے۔ معیوب یہ ہے، صرف شروط میں سے یہ ہے کہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو۔ اب کانا کسی بھی طرح کو ہو، جیسے آنکھ سفید ہو جائے اس کی، یا دھس جائے، یا دکھائی ہی نہ دو، آنکھیں تو سالم ہوں، دکھنے میں صحیح ہوں لیکن دکھائی نہ دے نہ بھی، اس طرح کے جو بھی اندھے پن میں آئے، کانے اس میں آئے، وہ جو ہے قربانی نہیں کر سکتے۔ یا لنگڑا ہو، یا بیمار ہو، یا بہت کمزور ہو، جو چلے تو جو ہے اور جانوروں کے ساتھ چل ہی نہ سکے، پچھڑ جاتا ہو، بہت کمزور ہو، اس طرح کے جانوروں قربانی تو کرنی ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ کن پھٹا ہو، سنگ ٹوٹا ہو تو یہ اس میں گنجائش ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ ان عیوب سے بھی خالی رہیں، لیکن اگر اس طرح کوئی کرنا چاہے تو کراہیت کے ساتھ جو ہے کر سکتا ہے اور جائز ہے۔ ہاں البتہ یہ چار جو عیوب ہیں، کانا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، اور اسی طرح سے بہت زیادہ کمزور ہو، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں دین والا بنائے، ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین
ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ الہ العالمین ہمیں حق پرست بنائے اور حق کے لیے جہاں جہاں بھی جب بھی جن قربانیوں کی ضرورت پڑے اللہ رب العالمین ہمیں اسے دینے کی اور اس پہ تیار رہنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم الملک البر الرؤوف الرحیم۔